أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈرز۔ سورہ ہجر الحمدللہ ہم نے شروع کی تھی رمضان سے پہلے۔ ایکچولی رمضان میں بھی ہم نے شاید ایک یا دو ویک سورہ ہجر کی ہی بات کی تھی، اس کے بعد لاسٹ ٹو جو ہمارے رمضان کے سیشنز ہوئے تھے اس میں ہم نے پھر رمضان کے متعلق زیادہ زیادہ فوکس کر کے گفتگو کی تھی۔ ہم نے تھوڑا سا اپنا جو یہ ریگولر ٹاپک تھا اس کو بریک کیا تھا، تو آج ہم دوبارہ سے سورہ ہجر کے اوپر واپس آئے ہیں، تو تھوڑا اس کا ریکیپ کیے لیتے ہیں۔ سورہ ہجر کی جو ہم نے ایک انٹروڈکشن کی بات کی تھی، سورہ ہجر جو ہے یہ مصحف میں اس کا آرڈر جو ہے 15 ہے، اور یہ 14ویں پارے میں یعنی 14 جز میں موجود ہے، تقریباً 1.5 کوارٹر جز کے برابر اس کی لینتھ ہے۔ اس کی صرف ایک آیت 13 جز میں ہے، باقی پوری سورہ جو ہے وہ سورہ 14ویں پارے میں 14 جز میں ہے۔ بلکہ میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ کچھ قرآن جو ہے وہ ایسے پرنٹ ہوئے ہیں جو خاص طور پہ عربک رسم الخط میں جو قرآن ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ کی، اس میں اتنا انہوں نے چینج کر دیا ہے کہ اس میں انہوں نے جو پہلی آیت ہے سورہ ہجر کی، وہ انہوں نے 14ویں پارے میں ہی 14 جز میں ہی شامل کر دی ہے، تھوڑا سا ایک لائن کا انہوں نے یہ ڈفرنس کیا ہے۔ 99 آیاز ہیں اس کی۔ آیا نمبر 80 میں جو ہے یہ دا سٹی آف اسٹون، ہجر کا مطلب الہجر، ہجر از اے اسٹون، اینڈ الہجر جو ایک پورا ٹاؤن ہے اس کا نام ہے الہجر، سٹی آف اسٹون، دا سٹی آف راک۔ اور یہ آج بھی اگر سعودی عرب کا میپ دیکھا جائے تو مدائن سے آگے جب ہم جاتے ہیں اور جہاں پر یہ قوم عاد اور قوم سمود کے روئنز ہیں، تو یہ شہر آج بھی اسی نام سے موجود ہے۔ سو وی کین سی آن اے گوگل میپ آلسو کہ الحجر کے نام سے یہ سٹی وہاں پر آج بھی موجود ہے، جو ان کے روئنز ہیں قوم عاد کے اور قوم سمود کے۔ اس کے 6 رکوع ہیں سورہ کے، اور اس کے ریولیشن مکی سورہ ہے یہ، اور اس کا جو پیریڈ آف ریولیشن کی ہم نے بات کی تھی، یہ تقریباً تھرڈ جو ایرا ہے، یعنی 616 سے لے کر 619 تک، یعنی سم ویئر جب تیسرا جو پورشن ہے، اگر ہم پورا مکہ کی زندگی کو 4 پورشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو تھرڈ پورشن میں یہ سم ویئر اس کے متعلق ہے کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ تھرڈ گروپ میں ہے یہ سورہ، جو ایک گروپس بنائے گئے ہیں قرآن کے، وچ از اے کمپیریٹیولی ویری نیو ڈویژن آف دا قرآن کے، جس میں انہوں نے اسکالرز نے قرآن کی صورتوں کو 7 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ یہ تھرڈ گروپ میں ہے، اور یہ گروپس جو ہیں یہ اکارڈنگ ٹو دیئر ٹاپک، اکارڈنگ ٹو دیئر مین تھیم کیا ہے، ان ساری صورتوں کا ایک ہی تھیم ہے، اس کے حساب سے بنائے گئے ہیں۔ یہ انیشل سورہ ہے، الف لام میم را کے اس کے انیشل ہیں، اور یہ الف لام میم را جو ہے لاسٹ ٹائم بھی اس میں یوز ہوا ہے، اس کے بعد قرآن میں پھر الف لام میم را نہیں آیا ہے۔ یہ نیچے اگر آپ ایک یہ اسٹرپ دیکھ رہے ہو اسکرین کے اوپر اپنے، تو اس میں جیسے یہ بلو کلر میں الحجر، اینڈ دین پھر یہ یلو کلر میں النحل، تو یعنی 14ویں پارے میں جو 14 جز ہے اس میں 2 ہی صورتیں ہیں ٹوٹل، سورہ ہجر ہے، اور وہ جو 1/4 کوارٹر پارے کے حساب سے ہے، اور پھر 3 کوارٹر جو ہے وہ سورہ نحل ہے۔ تو یہ ہمارا سارا اس کا ایک تھوڑا سا اس کا جغرافیہ ہو گیا۔ ہم نے تقریباً پہلا رکوع اس کا کر لیا تھا سورہ ہجر کا، جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک آیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج پھر ہم سورہ دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں، لیٹس سی کہ ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بلا شبہ بے شک، وَلَقَدْ تو اب میرا خیال میں ہم کافی فیملیئر ہو گئے اس ورڈ سے۔ وَلَقَدْ جب بھی آیت شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا زور دے کے، انڈیڈ جیسے اس کا ترجمہ انگلش کے قرآن میں کیا جاتا ہے، فار شور، بے شک یہ کام میں نے ہی کیا ہے، تو اس میں بڑی ایک لہجے میں ایک بڑی ایک فرمنس ہے۔ جعلنا فی السماء، ہم نے ہی بنائے ہیں آسمان میں بروج، برج بنائے ہیں۔ اچھا اب ہم اس برج کے اوپر ذرا دوبارہ ڈسکس کریں گے، لیٹس کمپلیٹ دا آیا۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے مزین کر دیا اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین اردو کا ورڈ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ناظرین، دیکھنے والے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا، زینت، زینت کا ورڈ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سجاوٹ کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی زینت ہے، یہ اس کا مطلب اس کی ڈیکوریشن ہے۔ تو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنائے،
اور اسے موزن کر دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اسے محفوظ کر دیا، اسے یعنی ظاہر ہے اس کا ڈائریکشن قرآن کی آسمان کی طرف ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا، ہم نے محفوظ کر دیا، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے، ہر شیطان مردود سے، رجیم مانے مردود، کرسڈ ون، جس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، تو ہم نے اسے محفوظ بنا دیا ہے آسمان کو۔ لیٹس کمپلیٹ دا ہول 3 آیات، اور پھر ہم اس میں ڈیٹیل میں تشریح میں چلیں گے۔ الا من استرق، مگر جو چوری کرے، سراقہ چوری کرنا کو کہتے ہیں، الا من استرق، مگر جو چوری کرے، الا من استرق سمع، سماعت سے ہے، جو سننے میں کچھ چوری کر لے، فَأَتْبَعَهُ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اتباع کرنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اتباع کرنا، تابع کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ تو اس طرح کا اگر کوئی چوری کر لے اور سننے میں سے کچھ، تو اس کا کوئی پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین، ایک شعلہ روشن۔ شہاب مبین کا لفظ یہاں اس آیت میں یوز کیا گیا ہے، قرآن میں الگ الگ جگہوں پہ شہاب الثاقب کا بھی ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 16، 17، 18، 16، 17 اور 18۔ یہ تینوں آیتیں جو ہیں یہ ایک ٹاپک پہ ہے کہ آسمان کی جو یہ کنسٹرکشن ہے اس کے بارے میں۔ یہ ٹاپک جو ہے اباؤٹ دس برج اور شہاب ثاقب کا جو یہ ٹاپک ہے، یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ انیشلی آج ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، جو میں نے تھوڑا اپنی تو ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اس میں جو کچھ مجھے مل سکا وہ ہم اپنا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیتیں جو اس آسمان کی کانسٹلیشنز کے متعلق ہیں، بروج کے متعلق ہیں، شہاب سابق کے متعلق ہیں، یہ اب تک ایز آف ٹوڈے تک یہ سمجھ لیجئے، یا اس صدی تک سمجھ لیجئے کہ ان آیتوں میں شمار کی جا سکتی تھیں جن کو کہ متشابہات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو محکمات اور متشابہات 2 آیتوں کے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو یہ ٹیکنیکل نیمز ہیں جو اسکالرز نے ان کو دیے ہیں، ایک ہے محکمات۔ تو محکمات کنفرمڈ، آپ اس کو سمجھ لیجئے، بڑی کلیئر آیتیں ہیں، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، صدقہ دیجیے، طلاق کے لاز یہ ہیں، وراثت کے لاز یہ ہیں، قصاص کے لاز یہ ہیں، روزے کا اس طرح ہے، حج کا اس طرح ہے۔ تو بڑے کلیئر آیتیں ہیں، یا پھر ایسی آیتیں کہ اللہ کو مانیے، اللہ ایک ہے، رسول کو مانیے، آخرت کے انجام سے ڈریے، نیکی کیجیے، بدی سے بچیے۔ یہ تمام جو بڑے کلیئر باتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں کہ جھوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جنت کا ذکر کہ بھئی نیکی کے صلے میں جنت ملے گی اور برے کام کرنے کے صلے میں سخت سزا ملے گی، تو یہ بہت کلیئرلی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ اب ایک کیٹیگری آتی ہے محکمات کی۔ اب ان محکمات کی جو کیٹیگری ہے وہ اس میں 2 سچویشنز ہیں۔ ایک سچویشن تو یہ ہے کہ وہ اتنی آفاقی ہیں، یا ان کا تعلق اس دنیا کی جو فزکس ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو انسان کو ان کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے سے کہ ہم ایک بحیثیت ایمان ان کے اوپر ایز اٹ از منوان ایمان لے آتے ہیں، اور جیسا کہ وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ محکمات کی ایک ہی کیٹیگری کو آپ یہ جو انیشل لیٹرز ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، مثال کیونکہ ظاہر ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں انیشل لیٹرز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا مطلب نہیں معلوم۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ الفاظ، یہ لفظ، یہ لیٹرز چونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو دیر از ڈیفینیٹلی سم ریزن فار اٹ۔ اس میں کوئی نہ کوئی برکت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ سو دے آر ویری امپورٹنٹ، تو ہم اب ان کو بنا جانے مانتے ہیں۔ تو ایک محکمات، ایک متشابہات کی آیتیں وہ ہو گئیں۔ دوسری متشابہات کی آیت وہ ہوئی جو سائنٹیفک لحاظ سے ان کا تعلق، سمجھ لیجئے سائنٹیفک ایکسپلینیشن کے لحاظ سے ان کا تعلق تھا۔ تو جب 1400 سال پہلے وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں،
تو یہ جو متشابہات آیت کی جو سیکنڈ کیٹیگری کی میں بات کر رہی ہوں، کہ جب یہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی تو یہ ساری کی ساری ہی متشابہات میں سے تھی۔ اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا سائنٹیفک ریولیشن کے حساب سے یا سائنٹیفک ترقی کے حساب سے۔ مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے سب سب تیر رہے ہیں، سب گردش کر رہے ہیں، سب اپنی اپنے مقام کی طرف رواں دواں ہے۔ سائنس نے ترقی کی، سائنس نے پہلے یہ بتایا، لوگ یہ سمجھتے تھے پہلے کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، تو اس حساب سے یہ وہ آیت جو تھی وہ غلط معلوم ہوتی تھی یا اس سے کنٹراسٹ کر رہی تھی۔ پھر سائنس نے اور ترقی کی، پھر سائنس نے بتایا نہیں نہیں، سورج اپنی جگہ ساکن ہے اور زمین اس کے گرد موو کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے بھی تھوڑی وہ آیت کونسائڈ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ آیت کہہ رہی تھی کہ سورج بھی موو کر رہا ہے۔ اور اب سائنس نے یہ ترقی کی اور اس نے بتایا کہ نہیں، پوری کی پوری کانسٹیلیشن موو ہو رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین آ، جو ہے وہ سورج کے گرد موو کر رہی ہے، چاند زمین کے گرد موو کر رہا ہے۔ ہمارا پورے سولر سسٹم میں اب تک ہم نے 9 پلینٹس ڈسکور کی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مون ہیں، وہ سارے مون اپنی اپنی پلینٹ کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں۔ زمین اسپن بھی کر رہی ہے، نہ صرف وہ اسپن کرنے کا مطلب جیسے لٹو کی طرح اپنی جگہ گھوم بھی رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے پورے آربٹ میں چکر لگا رہی ہے، یعنی وہ اپنا راستہ طے کر رہی ہے سورج کے گرد۔ اور یہ سارا سسٹم، یہ سارے چاند، زمین اپنی اپنی موونگ کے ساتھ ساتھ سورج بھی موو ہو رہا ہے اور وہ بھی آگے چل رہا ہے۔ تو فائنلی وہ آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اور اس کا ترجمہ بالکل کونسائڈ ہو گیا سائنس کے ساتھ آ کر۔ تو جو ہم بیسیکلی اپنی آیتوں کو جب اسلامک کی جو ہمارے قرآن میں جو یہ آیتیں آئی ہیں اور یہ اسلامک کانسیپٹ جو ہیں، جب یہ آ کے سائنس کے حساب سے کونسائڈ ہو جاتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں الحمدللہ یہ چیز کونسائڈ ہو گئی۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ چیزیں کنٹراس ہیں، جب تک کہ وہ چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، تو اس وقت تک ہمارا ایمان، چونکہ یہ ہے کہ ہم نے ان آیتوں پہ ایمان رکھا ہوا ہے اور سائنس نے ابھی ان کو پروو نہیں کیا ہے، تو ہم ایسا ہی سوچتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب یہ سائنس ان کو پروو کر دے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا سوچنا یہ ہے کہ یہ آیت اپنی جگہ درست ہے، ایک دن یہ سائنس میں جو ہے ابھی کمی ہے، اس میں کجی ہے، اس میں یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ آپ کے گروئنگ سٹیپس کو ابھی فالو کر رہی ہے، اور جب یہ اپنے آپ کو فل گرون اپ ہو جائے گی تو یہ اس حقیقت پہ پہنچ جائے گی۔ تو یہ جو برج والی جو آیاتیں ہیں، یہ بھی آج سے 1400 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو اس وقت تو یہ بالکل ہی ایک طریقے سے ایک نہ اس کی کوئی توجہ سائنٹیفکلی نہیں دی جا سکتی تھی کہ ہم نے آسمان میں برج بنا دیے اور ہر شیطان کو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک شہاب ثاقب لگتا ہے۔ اس وقت تو اس کی بالکل بھی کوئی ریزننگ نہیں دی جا سکتی تھی۔ گو کہ یہ اب بھی ہم اس کے سفر میں ہیں، سائنس ابھی بھی سفر میں ہے، ابھی بھی وہ اس کی پوری توجہ نہیں دے سکتی ہے، لیکن کچھ حد تک ہم آگے آ گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہاں پر یہ صحیح ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے بروج بنائے ہیں آسمان میں۔ اب یہ بروج جو ہیں دو طریقے سے ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اس بروج کا مطلب جو ایک جرنل ایسٹرونومی کی اصطلاح اگر میں لی جائے، جو اسکائی، جو آسمان کی جو تمام معلومات ہیں یا جو انفارمیشن ہے، جو سبجیکٹ ہے جو آسمان کے متعلق جس میں پڑھا جاتا ہے، اسے ایسٹرونومی کہتے ہیں۔ تو اگر ایسٹرونومی میں بروج کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے کانسٹلیشنز، اور کانسٹلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آسمان، ہم جو زمین پہ رہنے والے ہیں، ہم پورے سال میں، کیونکہ ہماری زمین سورج کے گرد موو کرتی ہے، تو جب وہ موو کر رہی ہے، ظاہر ہے ایک چیز جب چل رہی ہے تو جو منظر ہے باہر کا وہ بدلتا ہے، جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کے چل رہے ہیں تو باہر جو منظر ہے وہ بدل رہا ہے، ہم جیسے جیسے گاڑی آگے موو ہو رہی ہے ویسے ویسے درخت، باہر جو اسپیس ہے، پہاڑ ہیں، جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے وہ چیز بدل رہی ہے نا۔ اور اگر لیٹ سے کہ ہماری گاڑی سرکل میں چل رہی ہو، ایک پوائنٹ پہ شروع کرے اور پھر دوبارہ پورا چکر کاٹ کے اسی پوائنٹ پہ آئے، تو جو باہر کا منظر ہے وہ پورا گھوم کے دوبارہ ہم اس جگہ آ جائیں گے۔ تو سملرلی جو ہماری زمین جب سورج کے گرد موو کرتی ہے نا، تو جو آسمان ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی موو ہو رہا ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں وہ کالا آسمان اور ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک جنرل عام انسان کے لیے، لیکن جو 2 مہینے کے بعد جو آسمان ہم دیکھتے ہیں وہ حصہ نہیں ہوتا جو ہم نے 2 مہینے پہلے دیکھا ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم نے آسمان دیکھ رہے ہیں، اب سے 4 مہینے کے بعد جب ہم آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہوگا وہ حصہ نہیں ہوگا
جو 4 महीने पहले था। तो बिल्कुल जिस तरह हमने एग्ज़ाम्पल में बात की कि गाड़ी में अगर बैठकर आप चक्कर लगाएँ सर्किल में, तो अगर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें, कहीं पे दरख्त है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे दरिया है, तो आपको डिफ़रेंस नज़र आएगा कि अच्छा ये दरख्त आ गया, अब ये पहाड़ आ गया, फिर ये दरिया आ गया, फिर ये कुछ और आ गया, और फिर हम वापस अपने उसी जगह आ गए, क्योंकि वो मंज़र आपका पहचाना हुआ है। आसमान जो है, ज़ाहिर है रात को से आसमान होता है, कुछ सितारे होते हैं, एक नॉर्मल आदमी की तो सितारों की इतनी पहचान भी नहीं है, तो हमको बज़ाहिर वो सब कुछ बिल्कुल एक जैसा लगता है। लेकिन हम एक ही आसमान के नीचे हर वक़्त नहीं होते। हम जब पूरा चक्कर हमारी ज़मीन लगाती है, तो हम डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस या डिफरेंट बुर्ज, जिसे बुरूज भी कहा जाता है, उन डिफरेंट बुरूज के नीचे से गुजरते हैं। ये जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कि आपका स्टार क्या है, ये जो हम बात करते हैं ना कि आप किस महीने में पैदा हुए, तो किसी का स्टार कैप्रिकॉर्न है, किसी का स्टार लियो है, और ये है। तो ये जो स्टार्स हैं, ये भी बेसिकली नाम हैं इन कॉन्स्टेलेशंस के, जो ग्रीक्स ने या अरब से भी पहले की जो सिविलाइजेशंस थी, उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कवर किया था, और उन्होंने आसमान के वो नक्शे बनाए थे कि इस तरह से वो उसमें ये हिस्सा ये कहलाता है और ये हिस्सा ये कहलाता है। तो साइंस ने भी कम से कम ये चीज़ प्रूव कर दी है कि हम हर वक़्त हर एक नए आसमान के नीचे होते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है मुस्तकिल आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तो कल रात हम जिस आसमान के नीचे थे, आज हम उस आसमान के नीचे नहीं हैं। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं इस आयत में कि हमने ही आसमान में बुर्ज बनाए हैं। तो अब सोचिए कि ये बात आज से 1400 साल पहले, जब उनको यही नहीं पता था कि ज़मीन मूव कर रही है या सूरज मूव कर रहा है, या दोनों में से कोई एक भी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। ये तो 15वीं सदी ईस्वी की बात है, या उसकी भी 17वीं सदी ईस्वी की बात है कि जिसमें सारी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। उस वक़्त 1400 साल पहले अरब के उस मकाम के ऊपर, अगर ये आज भी इन आयतों को एज़ ए प्रूफ पेश किया जाए नॉन बिलीवर्स के सामने कि देखो ये बिल्कुल चेंज नहीं है, ये यही टेक्स्ट आज से 1400 साल पहले भी था। तो उस वक़्त अरब में बैठा हुआ एक वो शख्स जो इलिटरेट था, जो पढ़ ही नहीं सकता था, और अव्वल तो वहाँ कोई किताबें और ऐसी कोई लाइब्रेरीज़ थी भी नहीं, बट स्टिल अल्लाह सुब्हान तआला मेक इट वेरी क्लियर, बिल्कुल एक शक व शुबे से बालातर होने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने ये इंतज़ाम किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी बनाया, कि कोई ये कह ही ना सके कि इन्होंने कहीं से कोई किताब ली होगी और पढ़ ली होगी। हाउ कैन दैट पर्सन टेल कि आसमान में बुर्ज हैं, कॉन्स्टेलेशंस हैं, उनको कैसे पता? ये तो आज इतनी एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले, जिस वक़्त मैं इस वक़्त आपसे बात कर रही हूँ, तो जो आज हम में से भी जो आम लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी जिनको नहीं पता, उनको तो ये बात पता भी नहीं है कि हम हर रात एक नए आसमान के नीचे होते हैं, और हर रात हम एक नए आसमान के हिस्से के नीचे से गुज़र रहे होते हैं। तो ये हमने आसमान में बुर्ज बनाए, यानी कि बाकायदा एक बाउंड्रीज़ हैं, बाकायदा उसके हिस्से हैं, बाकायदा उसका एक 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 हिसाब-किताब है, वहाँ पर भी एक सरहदें हैं, जैसे ज़मीन पे होती हैं। तो बुर्ज का एक तो एक्सप्लेनेशन ये हो गई। फिर बुर्ज की ही एक्सप्लेनेशन एक ये भी है कि जो बड़े-बड़े रोशन बॉडीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं आसमान में, जिनको हम सितारे और सैयारे कहते हैं, इनको भी बुर्ज के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाता है, यानी जो हमें नज़र आते हैं। अब अगेन बुर्ज का मतलब होता है वो चीज़ जो इल्यूमिनेट करे खुद से। साइंस ने बहुत बाद में तरक्की करके ये बताया, जब हम आसमान को देखते हैं और आसमान में हमें हर चमकती हुई चीज़ नज़र आती है, तो चाँद सबसे बढ़ के, हमारे से सबसे जो नज़दीक तरीन चीज़ है चाँद, तो वो हमें बड़ा चमकता हुआ नज़र आता है, हम बड़ा उसे देखते हैं और खुश होते हैं। लेकिन हमें साइंस ने बताया कि चाँद जो है, वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता, चाँद ना, उसके पास अपनी रोशनी नहीं है। सूरज के पास अपनी रोशनी है, सूरज में गैसेज़ हैं, सूरज में आग है, उस आग की रोशनी है, और वो रोशनी रिफ्लेक्ट करती है जब चाँद के ऊपर, तो उस रिफ्लेक्शन से चाँद चमकता है। तो अब हमें साइंटिफिक तरीके से ये पता चला है कि आसमान में 2 तरह की बॉडीज़ हैं। एक वो हैं जो खुद चमक रही हैं, ये जिनके अंदर गैस है, जिनके अंदर शोला है, जिनके अंदर रोशनी है, और एक वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो रोशनी पड़ती है, तो वो चमकती हैं। तो फिर वो एक डिस्क्रिमिनेशन आती है कि ये सितारा है और ये सैयारा है। सितारा मीन्स स्टार जो खुद चमकता है, और सैयारा मीन्स वो चीज़ जो चाँद की रोशनी या जो सूरज की रोशनी पड़ने से या स्टार की रोशनी पड़ने से चमकती है।
تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہی برج بنائے ہیں، یعنی ہم نے سٹارز بنائے ہیں، ہم نے وہ چیزیں بنائی ہیں جو بہت چمکتی ہیں، جو بڑی روشن ہے آسمان میں، جو تمہیں دور سے نظر آتی ہیں۔ تو یہ دونوں برج کے دونوں ایکسپلینیشن ہیں۔ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ تو دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا مطلب یہ کہ یہ جو بھرا پورا آسمان نظر آتا ہے، کچھ چیزیں خود چمک رہی ہیں، کچھ چیزیں اس روشنی کے پڑنے کی وجہ سے چمک رہی ہیں۔ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ہم نے بنایا ہے۔ اب جو تھوڑی سی بھی جو ہماری ایک ایسٹرونومی کی نالج انسان نے پا لی ہے، اگر اس ایسٹرونومی کی نالج کے بیس پہ اس اسکائی کو اور اس اسپیس کو اور اس آسمان کو دیکھا جائے، تو ایک انسان کے ذہن میں ایک انتہائی وسیع اور ایک بہت ہی بڑا سا امیج بنتا ہے کہ یا اللہ، یہ میرا رب ہے۔ اس پوری اسپیس، پوری کائنات کے مقابلے میں جو ہماری زمین ہے، وہ تو اتنی چھوٹی سی، اتنے ہی کونے میں، نہ ہی وہ کسی بہت ہی گلیکسی کے سینٹر میں ہے، نہ ہی وہ کسی بہت امپورٹنٹ جگہ پہ ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی ہماری گلیکسی ہے۔ اب تو کہتے ہیں 18,000 ایسی گلیکسیز یا اس سے بھی زیادہ بڑی گلیکسیز ڈسکور، خود سائنس ڈسکور کر چکی ہے کہ ہماری جیسی گلیکسیز، اور ہماری گلیکسی میں ہمارے جیسے 30,000 یا 300,000، پتہ نہیں جتنے، میں اس وقت نمبر غلط نہیں کہنا چاہتی، مطلب لاکھوں کی تعداد میں ایسے سسٹمز ہیں جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اور ہمارا ایک بڑا چھوٹا سا سولر سسٹم ہے، اور اس چھوٹے سے سولر سسٹم میں 8-9 پلینٹ ہیں، اور اس میں سے ہم ایک ارتھ میں ہیں۔ تو اس حساب سے سوچئے کہ ہماری پلینٹ، پھر ہمارا سورج، پھر ہماری کائنات، ہماری کہکشاں، پھر ایسی ہزاروں کہکشائیں، تو ان سب سے اوپر کہیں پرے ایک عرش معلیٰ ہے، اور وہاں ہمارا رب ہے۔ تو یہ کتنی بڑی کائنات، کتنی گرینجر، کتنی میگنیفیکسنٹ یہ ساری اسٹرکچر ہے، اور یہ ہمارا رب ہے جس نے اتنا بڑی کائنات بنائی ہے۔ جرنلی بھی یہ ایسٹرونومی کی کلاس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو نان بلیورز بھی ہیں، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ بھی رہا تھا لکیلی، کہ اس میں وہ پہلی ہی صفحے پہ لکھا ہوا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کو پڑھتے ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا، کتنا ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اور جب اگر ہم اسے مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے واقعی جو خدا کہتا ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ کبیر ہے، وہ بڑا ہے، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کی سلطنت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی کائنات ہے، اور ہم کتنے کتنے چھوٹے سے بھی چھوٹے ذرے کے برابر ہے، اور ہمارا خدا کتنی بڑی طاقت اور کتنی بڑی کائنات رکھتا ہے۔ تو یہ ہیں برجز، اور یہ ہیں تمام آسمانوں کے متعلق ایک ایک جب جہاں تک سائنس پہنچ پائی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے شیطان الرجیم سے۔ کس کو محفوظ کر دیا ہے؟ آ، آسمان کو محفوظ کر دیا ہے شیطان الرجیم سے۔ اور اگر کوئی کچھ چرا لے تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب چلتا ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی تک بھی یدی یہ ہمارے ایمان کا تو حصہ ہے کہ ہم جو شوٹنگ سٹارز جو آسمان پہ دیکھتے ہیں، جو شہاب ثاقب دیکھتے ہیں، سو فار ہماری سمجھ، سو فار ہمارا علم سائنٹیفکلی یہاں تک پہنچ پایا ہے کہ یہ جو شہاب ثاقب جو ہمیں آسمان پر اپنی ایک نیکڈ آئی سے بھی نظر آتے ہیں، کہیں کہیں شوٹنگ سٹارز، کیا ستارہ بھاگ رہا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، ابھی تک ہماری سمجھ، انسان کی سمجھ ابھی تک یہاں پہنچی ہے کہ ان آیتوں کی اگر ایکسپلینیشن وہ کرے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ جو آسمان پہ ہم ایک لائن بھاگ دیکھتے ہیں، ایک بالکل ایک چمکتی ہوئی انگارہ سے ایک لائن آتی ہے، ایک شعلہ سا آتا ہے، جیسے کوئی ہم فائر ورک کرتے ہیں کہیں پر، تو جو فائر ورک میں ایک شعلہ سا ایک بالکل چمکتا ہے آسمان میں۔ تو ابھی تک عقل یہیں پہنچ پائی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ آیتیں اسی کی طرف ریفر کر رہی ہیں، کہ جو یہ کہ شہاب ثاقب، کیونکہ اسی کا نام انسان نے شہاب ثاقب رکھا ہے، میٹیورز جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے۔ تو میٹیورز کا سائنٹیفکلی ابھی تک ہم کہاں پہنچ پائے ہیں، سائنس کس طرح ڈسکرائب کرتی ہے میٹیور کو؟ اور اس سلسلے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ ابھی اس میں یہ جو آیت ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ بھی کر دیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر قرآن میں یہ کلیئرلی آیا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے بغیر کسی ستون کے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں کہ سائنس کہاں تک پہنچ پائی ہے اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے میں،
तो अभी तक साइंस ने जो है, एक जगह तो साइंस अब पहुंच गई है 1400 साल में, और वो ये कि आसमां हमारी जमीन के ऊपर, ये छोटी सी हमारी प्लेनेट है उसके ऊपर 7 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर का नाम हम मुझे नहीं पता, फिजा कह लें या क्या इसको मैं उर्दू में कह सकती हूँ। एटमॉस्फेयर यानी आसमान, हमसे हमारी जमीन के ऊपर अगर हम जब देखते हैं आसमान की तरफ, तो 7 डिफरेंट लेयर्स हैं। अब वो लेयर्स ज़ाहिर है मुख्तलिफ कलर्स की नहीं है, मुख्तलिफ उसमें किस तरह डिफरेंस है, वो एक आम इंसान को तो उसका आंखों से देखने से अंदाजा नहीं हो सकता। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें ऊपर एक फिजा सी नजर आती है, रात रात को काला आसमान नजर आता है, दिन को नीला आसमान नजर आता है, और हम उसको ही अब आखिरी लिमिट समझते हैं। लेकिन अब साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि हमारी जमीन के ऊपर तकरीबन 12 से 18 किलोमीटर तक, यानी जब हम जमीन से ऊपर की तरफ चले हैं तो 12 से 18 किलोमीटर तक जो है, ये इसको वो ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड से लेकर -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है इस लेयर का। और यही वो लेयर है जिसमें कि हमारे जहाज चल रहे हैं। यहाँ मतलब जहाज इस ट्रोपोस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाते। ये वो लेयर है जिसके अंदर हम मतलब एक इंसानी, समझ लीजिए कि वजूद मौजूद है। उसके बाद एक और नेक्स्ट लेयर आती है जिसे स्ट्राटोस्फेयर कहते हैं। ये तकरीबन मजीद 11 से 50 मील के फासले के ऊपर है। और इसके अंदर भी इसकी जो मजीद अब टेम्परेचर यहाँ से मजीद गिरना शुरू हो गया है, और ये -56 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्फीयर है वो मीजोस्फीयर कहलाती है। अच्छा, ये मीजोस्फीयर ही वो स्फीयर है कि जिसमें हमें ये मीटियोर्स नजर आते हैं। यानी कोई भी इससे पहले, इसके बाद की जो स्फीयर है वो थर्मोस्फेयर है, और उसके बाद एक्सपोस्फेयर है, और इस तरह के फासले बढ़ते चले जाते हैं। जो हमारी सैटेलाइट्स अब तक सो फार जा चुकी हैं, जहां तक वो ट्रेवल कर चुकी हैं, वो एक्सपोस्फेयर में कर चुकी हैं ट्रेवल। और वो एक्सपोस्फेयर में ट्रेवल करना, एक्सपोस्फेयर जो है करीबन 800 से 3000 किलोमीटर हमसे दूर है। और उसके बाद की जगह जगह को वो ओपन स्पेस कहते हैं। अभी तक ये पता नहीं है कि उसमें मजीद क्या कितनी आगे चीजें हैं। ये जो 5 लेयर्स हैं, इन्हीं के अंदर जो है एक आइनोस्फेयर है, जो कि ये थर्मोस्फेयर का हिस्सा है। यहाँ पर इसमें एक लेयर अभी अभी नई डिस्कवर हुई है, वो विच इज मोर रीसेंट, ये थर्मोस्फेयर में कि वो आइनोस्फेयर है। यानी यहाँ पर एक लेयर है जिसमें कि आयंस होते हैं, और जो आसमान से आने वाली तमाम इलेक्ट्रिक रेज को और बाकी बाहर से स्पेस से आने वाली तमाम इलेक्ट्रिक रेज को रोकते हैं। और इसी तमाम स्फेयर्स में एक यहाँ से जमीन की एक मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी कवर करती है, और वो भी कुछ फासले तक जाती है, तो वो इन तमाम लेयर्स को कुछ कहीं तक कवर कर रही है, तो उसको मैग्नोस्फेयर कहते हैं। तो इस तरह ये टोटल मिला के 7 लेयर्स हो जाती हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब के कुरान में जिन 7 आसमानों का जिक्र किया गया है कि वो यही आसमान हो। वल्लाह आलम बिस्सवाब के आसमान, कुरान में बार बार ये कहा गया है कि हमने बगैर सतूनों के, यानी कि बगैर पिलर्स के आसमान बनाया। तो उसका मतलब ये है कि वाकयातन ये जो लेयर्स हैं जमीन के ऊपर इस स्फीयर की, जिसकी अब साइंस ने मतलब उसके मुतालिक मालूमात हासिल कर ली है कि एक लेयर यहाँ तक है, और वो एक लेयर दूसरी लेयर से मिलती नहीं है। यानी जैसे ही एक लेयर खत्म होती है तो दूसरी लेयर जो है, उसकी जो सरहद है, जो बाउंड्री है, वो बिल्कुल उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहां से बदल जाती हैं। टेम्परेचर बदल जाता है, उसकी फिजा बदल जाती है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वहां पर, जो भी जिस तरह की गैसें हैं, जिस तरह का उसका एक स्ट्रक्चर है, वो बदल जाता है। पहली जो स्फीयर है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, उसमें इंसान बहुत आराम से सांस ले सकता है। दूसरी जो लेयर है उसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। तीसरी लेयर में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, और उसके बाद चौथी लेयर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो मतलब हर लेयर की अपनी कंस्ट्रक्शन है, हर लेयर का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। बड़ी अलग अलग तरीके से साइंस उसको पहचान पा रही है। तो इसका मतलब है, हो सकता है गालिबन यही वो 7 आसमान हो। ये बात जरूर तय है कि ये जो सातों लेयर्स हैं जो अब तक ये डिस्कवर हुई हैं, साइंस का कहना ये है, साइंटिफिकली ये प्रूवन अब हो गया है कि ये 7 लेयरें जमीन को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर ये 7 लेयरें जो हैं इसमें से
یہ ہٹ جائیں تو زمین ایکسپوز ہو جائے گی آسمان سے آنے والی ریڈیشن کے لیے، آسمان سے کاسمک ریز جو آ رہی ہیں ان کے لیے، اور زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ اور یہی دعویٰ قرآن بھی کرتا ہے کہ یہ 7 لیئرز بنائے ہیں مضبوط قلعے، انہیں قلعے کہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جو برج ہے اس کی ایک ٹرانسلیشن قلعے بھی کیا جاتا ہے۔ قلعے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جس میں فصیل ہو، جس میں باؤنڈریز ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری زمین ایک ہم اگر سوچیں، ایک امیجن کریں کہ ہماری زمین ہے اور آسمان میں پہلے ایک فصیل بنی ہوئی ہے، پھر دوسری فصیل بنی ہوئی ہے بہت دور آسمان میں، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں۔ اگر یہ واقعی کو پتھر کی بڑی بڑی ایسے جیسے قلعے ہو کی جیسے دیواریں ہوتی ہیں، اگر ہم امیجن کریں کہ آسمان میں یہ اس طرح بنی ہوئی ہیں، تو واقعتاً یہ برج ہیں، یہ فصیلیں ہیں جو ہم کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں آنے والی ان چیزوں سے۔ تو جو تھرڈ لیئر ہے میزوسفیئر، یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا میٹیورز کا سفر۔ اس سے پہلے جو میٹیورز ہیں جو اسکائی میں ہیں، جو ادھر ادھر تیر رہے ہیں، جو کہتے ہیں، جو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو دوسرے سٹارز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے جو پتھر ہوتے ہیں، جو ڈبری ہوتی ہے، وہ ہوا میں تیر رہی، اسپیس میں، خلا میں تیر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈبری ہماری تھرڈ اسپیئر یعنی میزوسفیئر میں داخل ہوتی ہے، تو گیسز کی وجہ سے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ جلتے ہوئے اس میں اتنی تیز وہ آگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب جلتے ہوئے زمین کی طرف آتی ہے، تو اس جلنے کی وجہ سے وہ جو پتھر ہے، وہ جو بڑا سا ایک میٹیور کا ٹکڑا ہے، وہ راکھ ہو جاتا ہے، اور وہ عموماً وہ زمین پہ گرتے گرتے پہنچتے پہنچتے یا تو وہ بالکل ہی راکھ ہو چکا ہوتا ہے یا اس کا کچھ حصہ بچتا ہے، اور اس سے زمین پروٹیکٹ رہتی ہے۔ اگر یہ لیئر نہ ہو اور اس لیئر میں گیسز کا یہ تناسب نہ ہو، تو آسمان سے آنے والے یہ بڑے بڑے پتھر، یہ بڑے بڑے تودے، یہ زمین پر اس طرح گریں کہ زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اور زمین پہ ان تودوں کے گرنے کا ایک ایوریج جو سائنس بیان کرتی ہے، وہ 10 لاکھ میٹیورز پر نائٹ ہے۔ یعنی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اتنی شہاب ثاقب کی یہ بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، if we go back to the آیات، کہ ہم نے اس کو محفوظ بنا دیا ہے۔ تو جو ایک اس کا انویزیبل پارٹ ہے دنیا کا ہمارے پاس، جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو وہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اگر واقعتاً وہ یہی شہاب ثاقب ہیں، کہ بیسیکلی یہ سارا فینومینا اس وقت اکر ہوتا ہے کہ جب جنات جو ہیں، جو کہ وہ اگین وہ بھی گیسوں سے بنے ہوئے ہیں، بیکاز وہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے، اور گیس بھی وہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ تو وہ بھی اسی چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ اس زمین کے اس حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں سے ایک بات یہ بھی کلیئر ہو کے سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا تھا، تو اس وقت کی جو آیتیں ہیں اگر ہم انہیں کلیئرلی پڑھیں، تو اس میں تینوں کو نکالا تھا، حضرت آدم اور حوا دونوں، اور پھر تیسرا شیطان، دونوں تینوں زمین پہ نازل ہوئے تھے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ شیطان چونکہ انویزیبل ہے، یا جن جو کہ انویزیبل ہیں، شیطانی جن جو ہیں، جو بھی، یہ شاید ان کو ایکسس ہے پوری کائنات میں، پوری خلا میں پھرنے کا۔ ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ان کی بھی لمیٹیشن ہے۔ تو پروبیبلی یہ صرف وہ میزوسفیئر تک یا وہاں تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد جب وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان کے پر جلنے، جیسے وہ کہتے ہیں نا پر جل رہے ہیں، تو وہ وہاں سے وہ فینومینا شروع ہوتا ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک شہاب ثاقب ہے جو جلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ وہی شہاب ثاقب ہے، اور یہ یقیناً یہ کوئی اسی طرح کی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر سے دھکیل دیتا ہے، پرے کر دیتا ہے، اور یہ اپنی لمٹ سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ تو سائنس نے یہاں تک تو یہ پروف کر دیا ہے کہ ہاں، اس سے باہر یہ شہاب ثاقب جو ہے اس پرٹیکولر لیئر سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ جیسے ہی وہ اس پرٹیکولر لیئر میں داخل ہوں گے وہ جلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز بیسیکلی یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو یہ کلام ہے، یہاں تک انسان کی عقل اب اس کو یہاں تک ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن جس طرح یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں،
हम साइंस को इस्तेमाल नहीं करते अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, सिवाय इसके कि जब वो कंसाइड हो जाए। जहाँ वो कंसाइड नहीं हो रही है, वहाँ हमारा ईमान अपनी चीज़ों के ऊपर मौजूद है। जहाँ वो कंसाइड हो जाती है, तो हम उसे एक एक्स्ट्रा प्रूफ के तौर पर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहरहाल अब तक ये जितनी चीज़ें हमने बयान की हैं, उससे ये साबित हुआ है कि ये वाक़तन ये चीज़ें कंसाइड हो रही हैं, अब साइंस की मज़ीद इस डिस्कवरी के साथ भी। तो ये तमाम इसमें जो पहला जो 3 आयतें हैं, इनका इनका ये तमाम एक्सप्लेनेशन बनता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिस तरह हमने इसको महफूज़ बना दिया है, और अगर कोई सुन-गुन ले भी पाता है, तो उसके पीछे एक सहाबी साक़िब दौड़ता है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही इनिशियल लेवल की आसमान तक इन इन शयातीन की रसाई है। और जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये आसमान दुनिया भी कहा गया है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला थर्ड नाइट पे आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं। तो क्या पता वो यही एक लेयर्स हों कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श मुअल्ला से उतर कर इतना नीचे आते हों, जैसा कि अभी हमने तस्वीर में देखा है कि जो 7th लेयर है, वो ही तकरीबन 3000 किलोमीटर से दूर है। तो जो फर्स्ट लेयर, ये जो मेसोस्फीयर, ये थर्ड लेयर तक आती है, तो वो तो बहुत करीब का फासला हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर वहाँ तशरीफ लाते हैं आसमानी दुनिया पर, तो वाक़तन वो कितना क़ुर्ब उस वक़्त हासिल होता है इंसान को अपने अल्लाह के साथ। वल्लाह आलम बिस्सवाब। बहरहाल ये तमाम चीज़ें यहाँ पर एक हिंट दी गई हैं। तो ये आयतों का उस कुरान में रखने का मकसद यकीनन ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि जिस तरह ये बनी नौअ इंसान तरक्की करेगा और आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें खुलती चली जाएँगी उसके ऊपर। इसीलिए कहा गया था कि ये किताब आखिरी किताब है, इसके बाद मज़ीद किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वल अर्दा मद्ददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली शैइन मौज़ून। और ज़मीन को भी हमने ही फैलाया, इस पर पहाड़ बनाकर रख दिए, और इसमें से एक हर चीज़ संजीदा चीज़ उगाई। या संजीदा की ट्रांसलेशन की गई है मौज़ून, मतलब मुनासिब मिक़दार में। और अगर मुनासिब मिक़दार को प्रिसाइज़्ड अमाउंट, बिल्कुल कैलकुलेटेड, एक दरख्त लगेगा, उसमें एक एप्पल के दरख्त में कितने एप्पल आएँगे, एक आम के दरख्त में कितने मैंगोज़ लगेंगे, एक किसी भी टमाटर के पौधे में कितने टमाटर लगेंगे। कैन यू इमेजिन कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये हिसाब मौजूद है हमारे पास। एक ब्लूबेरी का हमारे पास यहाँ पर ओरेगन में ब्लूबेरीज़ की बहुत ज़्यादा बुशेज़ होती हैं। छोटी-सी ब्लूबेरी होती है, तो गुच्छों के गुच्छे उसमें एक-एक छोटी-सी बुश में लगे हुए होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वो एक ब्लूबेरी भी जो उसमें उगी है, वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से है। अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मतलब ये है हमारा रब, और ये है कायनात का मालिक, और इसकी आगे हम सर झुकाते हैं और इससे हम दुआ माँगते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि हमारी दुआएँ कबूलियत के दर से ना गुज़रती हों, और कैसे मुमकिन है कि हमारा रब हमारी उन दुआओं को ना सुनता हो, जिसके पास इतना कैलकुलेटेड हिसाब-किताब है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि एक-एक चीज़, पहाड़ जिस तरह लगे हुए हैं, अब साइंस ये भी प्रूव कर रही है कि पहाड़ जो हैं, जितने हमें ऊपर नज़र आते हैं ज़मीन के, उतनी ही वो नीचे होते हैं ज़मीन में, बाकायदा उसी शेप में, जिस शेप में पहाड़ अमूमन एक हमारे ज़हन में आता है ना, एक तिकोनी सी चीज़ है जो ज़मीन के ऊपर है। बिल्कुल उस तिकोनी शेप में ज़मीन की प्लेट्स में जाकर अगर देखें, तो वो उसी तरह तिकोनी शेप में बिल्कुल नीचे जाती है। और पहाड़ों के लिए यह लफ्ज़ यूज़ किया गया है मुख्तलिफ अलग मकाम पे कि नेल्स, कीलें। जैसे कील होती है ना, कील ठोक दी जाती है किसी चीज़ में, तो लिटरली अगर पहाड़ के अंदर, ज़मीन के अंदर जाके वो देखें उसको, तो वो बाकायदा नीचे जाते हुए पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, बिल्कुल जिस तरह से उस किसी चीज़ के अंदर उसको घोंप दिया गया है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये है तुम्हारा रब, कि जिसने ज़मीन को फैलाया है, जिसने पहाड़ उसमें लगाए हैं, और हर चीज़ कैलकुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि हज़ारों की, यानी अब आप सोचिए कि हर चीज़ कैलकुलेटेड होने का अगर ज़रा हिसाब लगाया जाए, ज़हन में उस तसव्वुर को लाया जाए कि गंदुम का एक खेत है, और उस खेत में गंदुम की एक बाली में कितने दाने गंदुम के आए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मुझे पता है कि इसमें कितने दाने आए हैं, ये मेरे हिसाब में मौजूद है। वल्लाही, तो कितना कितना बड़ा, कितना
اعلیٰ، کتنا عرفہ نظام ہے میرے رب کا، اور یہ ہے وہ نظام، تو اور ہم اس رب کے آگے سرنگوں ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ادھر سے ادھر اللہ کی نگاہ سے بچی رہ جائے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُم بِهِ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے ہی تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی روزی نہیں دیتے، اس میں معاش کے سامان پیدا کیے ہیں۔ جن کو تم روزی نہیں دیتے، جب میں اس کی ایکسپلینیشن ڈھونڈ رہی تھی تو اس میں یہ آیا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے وائرس اور بیکٹیریاز جس کو سائنس نے اب ڈسکور کیا ہے، جو اس سے پہلے ہم جانتے بھی نہیں تھے، جو کہتے ہیں انسان کے معدے کے اندر بھی ہزار طرح کے بیکٹیریاز ہیں، اور زمین میں اور مختلف، زمین میں، مٹی میں، سوائل میں ہزار طرح کے بیکٹیریاز ہیں، پتوں کے اندر، لیونگ تھنگس کے اندر، پانی کے اندر، اوشن کے اندر، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی منی مائنیوٹ چیزیں ہیں، جیسے جو امیبا یا سنگل سیلولر باڈیز ہیں، کہ وہ بھی، ان کو بھی کچھ نہ جو ان کے حساب کا رزق ہے وہ مل رہا ہے، کہ تم تو یہ جانتے بھی نہیں کہ وہ کون اینٹیز ہیں جن کے لیے رزق ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندِنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے ہیں۔ ہوا، پانی، بارش، پھل، پھول، سورج کی کرنیں، ہر چیز کا دن، وقت اور مقدار طے ہے۔ کہاں کس وقت زمین پہ کتنا سورج نکلے گا، کہاں کس وقت کتنے بادل آئیں گے، کہاں کس وقت کتنی بارش ہوگی، ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقِينَاكُمُوهُ، اور پس ہم نے ہی پلایا ہے تمہیں، فَأَسْقِينَاكُمُوهُ، استسقا سے ہے کہ پلانا کسی کو، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم ہی ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہوائیں ان کو لے کر آتے ہیں، ہم ہی آسمانوں سے مے برساتے ہیں، ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور ہم ہی تم کو، اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ بارش کے کتنے قطرے زمین پر گریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے حساب میں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر انسان صرف اسی بات پہ غور کر لے، تو پھر اس کے دل میں عبودیت، اپنے رب کی بڑائی، اپنے رب کی ایک ایسی ہستی جس کا لٹرلی ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی، یہ وہ ہے ہمارا رب، اور یہ آیتیں وہ باتیں بتا رہی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب جو لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب ہم اصحاب کرام کا یا اولیاء اللہ کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے لرزتے تھے، یا ان کے دل کانپتے تھے، یا وہ روتے تھے، یا وہ سجدے کرتے تھے، تو یہ ہے وہ کانسیپٹس کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تو وہ اونچا سوچ نہیں سکتا جتنی چیزوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ آج اس کمپیوٹر کے دور میں، آج اس سائنٹیفک کیلکولیشن کے دور میں، اگر ہم اب بھی ایسا سوچتے ہیں کہ دنیا کے کس حصے میں کتنی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک قطرے کا حساب میرے پاس ہے، تو یہ کیسا سسٹم ہوگا، یہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ نظام ہوگا یہ۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی وارث ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ ہم نے جان لیا ہے سب پہلے گزر چکنے والے تم میں سے، اور بلا شبہ ہم نے جان لیا ہے پیچھے آنے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا رب ہی ہے، وہی اکٹھا کرے گا انہیں، اور بے شک وہ بڑا حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اگر ان آیتوں کو صرف ان کا مطلب جان کر، اور ان کا جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے، اس کو امیجن کر کے پڑھ ہی لیا جائے، تو اللہ کی بڑائی، جو وہ ہم ہر وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ کیسا اکبر ہے، وہ کیسا بڑا ایک کانسیپٹ ہے، وہ ہمارے دل میں جب اتر جائے
تو ہم کو یہ احساس ہو کہ اللہ کے ہم کتنے بڑے رب کے ماننے والے ہیں، کتنے طاقتور رب کے ماننے والے ہیں، کتنی خدائی رکھنے والے رب کے ماننے والے ہیں۔ ناممکنات میں سے ہے کہ ہمارے دل سے ایک خیال گزرے بھی اور وہ ہمارے رب کے علم میں نہ ہو۔ ہم جو زندگیاں گزار رہے ہیں یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے، یہ تقدیر ہے، یہ ہمارے لیے لکھی گئی ہے۔ ہم جو دعا خدا سے کرتے ہیں وہ ہمارے خدا کی فائلوں میں درج ہوتی ہے، وہاں اس پورے سسٹم میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اس کا جو رزلٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے حساب سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بہتری کے حساب سے ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہمارے ایمان بڑھانے میں اگر اضافہ نہ کریں تو پھر ہمارے لیے واقعی بہت ہی ایک نقصان کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو ان کی اپنی ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنے کی اور ان کو ہمیں ہمارے دل میں اتار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک وانت السمیع العلیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔